الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، وہی جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے آج، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یا الہی جسم میں جب تک ہمارے جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک ہمارے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں مگر دعا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت اسلام رہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو یا جب بارش ہو رہی ہو، ان دونوں وقتوں میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اذان ہو رہی ہو اور بارش ہو رہی ہو، جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. پھر اگر جمعۃ المبارک کا دن ہو، جمعے کی بابرکت ساعتیں ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت انسان جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا لمحہ ہے. کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب امام خطبہ دیتا ہے اس وقت دل کے اندر دعا مانگ لی جائے. کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد وہ گھڑی ہوتی ہے، تو جمعے کے دن کوئی نہ کوئی گھڑی ضرور ہوتی ہے، تو اس وقت جمعۃ المبارک کے لیے آپ حضرات تشریف لے آئے اور بارش بھی برس رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھی پڑھ لیا ہے، تو جو بھی حاجت ہے نا پکے اور سچے دل کے ساتھ نا اللہ سے مانگ لے، اللہ ضرور دے دے گا. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سنائیے، حدیث ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان غور اور فکر کرے نا، توجہ کرے
وہ تنہائی میں بیٹھے دیکھے کہ میرے اوپر کس ذات کے کتنے احسانات ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو انسان کی یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ جو اس کا محسن ہوتا ہے نا، جو بھی ہمارا محسن ہوگا نا، ہم اس کے قدردان ہوں گے، اور ہمارے دل کے اندر اس کا ایک مقام ہوگا کہ یار اس بندے نے میری فلاں موقع کے اوپر مدد کی تھی۔ تو جب بھی وہ سامنے آتا ہے نا تو ہمارے دل میں اس کے لیے تشکر کے جذبات آتے ہیں کہ اس کا میں کسی طرح سے شکریہ ادا کر دوں۔ یہ نیچر ہے نا ہمارا، یہ مزاج ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان یہ سوچے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں، سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہیں، تو اس کی سوچ جہاں پر بھی جا کر ختم ہوگی وہاں پر ایک ہی ذات کا نام آئے گا، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ تو لامحالہ طور پر جب ہماری نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جائے تو اس وقت ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں نا، ان صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھیں جہاں پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں سے وہ سنیں جہاں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، اپنے پاؤں وہاں پر چلائیں جس طرف اللہ کی فرمان برداری والا کام ہو، جہاں اللہ کی ناراضگی والا کام ہو، وہاں پر اپنی کسی صلاحیت کو خرچ نہیں کرنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی شکر گزاری۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم زبان سے کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ، ٹھیک ہے کہنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اگر ہمارے اعمال اس کے خلاف ہیں تو پھر ہماری زبان تو شکر ادا کر رہی ہے، ہمارا جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ شکر کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ تو نافرمانی ہوتی ہے۔ تم زبان سے شکر ادا کرو یا نہ کرو، ایسے کام کرو کہ جس سے اللہ کو راضی کر لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو جائے نا، داعیہ، دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کروں، تو اللہ فرماتا ہے سارعوا، دوڑو، کیا کرو؟ دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو مغفرت ہے نا، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو بخشش کے خزانے تمہارے لیے پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، اس کی طرف دوڑو۔ جب تم اس کی طرف دوڑو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ وجنت، اللہ نے تمہارے لیے جنت بنا کر رکھی ہے۔ کتنی بڑی جنت؟ عرضها السماوات والارض، کہ اس جنت کا فرنٹ، عرض، چوڑائی، عرضها السماوات والارض، کہ اس جنت کی چوڑائی جو ہے نا زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اتنا بڑا فرنٹ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچے کہ کہیں اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ تو دل کے اندر نیکی کا خیال آنا، دل کے اندر نیکی کا خیال آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ جیسے شیطانی خیال آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو جب کبھی نیکی کا خیال آئے تو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔
اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی نیکی کا خیال آئے تو اس کے اوپر عمل کرو. جب تم اس کے اوپر عمل کرو گے اس کے بعد دوبارہ تمہارے دل کے اندر نیکی کا خیال آئے گا. اگر تم نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق دے یا نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی. مثال کے طور پہ آپ نے کسی جگہ پر سن لیا، بیان ہو رہا تھا، یہ کسی اللہ والے نے یا آپ کے والد نے یا بڑے نے کسی نے سمجھایا کہ یار جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس کو 1 کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے. اب تمہارا دل وہاں پر کرتا ہے کہ میں خرچ کروں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خرچ کریں، لیکن ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، یار ابھی نہیں، میرے حالات ٹھیک ہوں گے میں پھر کروں گا، میرے حالات ٹھیک ہوں گے میں پھر کروں گا. تو یہ جو ٹالنا ہوتا ہے نا، یہ جو ٹالنا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں پھر کبھی، وہ جو پھر ہوتی ہے وہ کبھی نہیں آتی. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو ہمیں نیکی کے کام سے روک رہا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام لے لیں. مثال کے طور پہ اذان ہو گئی. اذان ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے نا تو ہمارے دل کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، گھنٹی بجتی ہے کہ یار اللہ کا حکم آ گیا. ایسے ہے نا، چاہے کوئی نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، جب بھی اس کے کان میں اذان جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو نا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یار اللہ کا حکم آ گیا، نماز پڑھنی چاہیے. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ رک جا، چائے پی لے، رک جا، گپ شپ کر لے، رک جا، میچ کھیل لے، رک جا، یہ کام نمٹا لے، اس کے بعد کر لینا. تو جب انسان اس کو ٹالتا رہتا ہے، لیٹ کرتا رہتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. وہ جو لمحہ ہے نا، اس لمحے سے بچیں، اس گھڑی سے بچیں کہ جب ہم سے نیکی کی توفیق چھین لی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے پروردگار کی طرف مغفرت کے لیے. تو تمہارے لیے اس نے مغفرت کا دروازہ کھولا ہوا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، کتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، تو اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ اگر بڑا گناہ گار ہوگا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تم اس مالک کے در پر آئے ہو جو سب کچھ دیتا ہے، تم مانگنے والے تو بنو. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں. کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرا بندہ بتا تجھے کیا چاہیے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے دعوت دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تمہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگو، اللہ کہہ رہے مانگو مجھ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو نیکی کا خیال جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے. اور شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ اس مہمان کو دور کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف نہ جائے. آج نہ کرے کل کر لے، کل نہ کرے پرسوں کر لے. یہ کل پھر انسان کی زندگی میں کبھی نہیں آتی ہے. اس لیے جب کبھی نیکی کا داعیہ آئے تو اس وقت ضرور نیکی کر لینی چاہیے. اور اس کا طریقہ علماء کرام نے بڑا پیارا لکھا ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے. وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ضعیف العمر ہو گئے وہ ایک دن، تو پوری زندگی ان کا تہجد پڑھنے کا معمول تھا. پوری زندگی تہجد پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیمار تھا، طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، بسترے کے اندر پڑا ہوا تھا. اب جس آدمی کا معمول ہونا، اس آدمی کی آنکھ ضرور کھل جاتی ہے، اس کی آنکھ ضرور کھل جاتی ہے. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم مسلمان ہیں، فجر کے قریب نہ ہماری ایک مرتبہ آنکھ ضرور کھلتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے الارم ہوتا ہے کہ میرا بندہ تو نماز پڑھ لے. ہم پھر اونگ لے کر سو جاتے ہیں. شیطان تھپتھپاتا ہے، سو جا کوئی بات نہیں، جمعے کے دن پڑھ لینا، جمعے کے دن پڑھ لینا. مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جمعے تک رہنا ہے یا نہیں رہنا، مجھے پتہ نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس دن میری طبیعت کے اوپر بڑا بوجھ تھا،
تو شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان وہ ہر کسی کو اس کے طریقے سے بہکاتا ہے، اس طریقے سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ شیطان مسلمان کو کبھی یہ نہیں بولے گا کہ تو بت کی پوجا کر۔ مسلمان کہے گا یار میں بت کی پوجا کیسے کر سکتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ وہ کبھی آپ کو ڈائریکٹ کفر کے اوپر نہیں لگائے گا۔ شیطان مولوی کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تو اتنا بڑا گناہ کر، نہیں، مولوی کو مولویوں والا گناہ وہ بتائے گا، اس کو ٹال دو، یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، نفل ہے، پڑھ لو تو پڑھ لو، نہیں پڑھو تو نہ پڑھو۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ بھئی یہ تو تہجد ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، تو سنت ہے، نفلیں ہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، تو نفلیں ہیں، پڑھ لی نہیں پڑھی تو گناہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، میں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، تہجد تو نہیں پڑھتے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اٹھ کر بیٹھ گیا اپنے بسترے میں، تھوڑی سی دیر دعا مانگتا رہا، اپنے آپ کو سمجھاتا رہا۔ پھر میں نے کہا یار چلو اٹھ کر تو ویسے ہی بیٹھ گئے، استنجا وغیرہ کرنے کے لیے جانا ہے، واش روم میں جاتے ہیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے فراغت کے بعد میں جو نا وضو وغیرہ کیا اور اپنے بسترے کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے اپنے نفس کو سہلانا، پیار سے گناہ سے روکنا۔ تو کہتے ہیں میں بسترے کے اندر آ کر بیٹھ گیا، اب میں نے کہا یار وضو بھی کر لیا ہے، دعا بھی مانگ لی ہے، بسترے کے اندر ہی بیٹھا ہے، چل ایسے کر مصلی کے اوپر بیٹھ کر دعا مانگ لے۔ تو کہتے ہیں جب میں مصلی کے اوپر پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ یہاں تک پہنچا دی، اب 2 رکعت جلدی میں نے نفل بھی وہاں پر پڑھ لی۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ، اپنے آپ کو نا جیسے شیطان ہمیں بہکاتا ہے نا، تو تھوڑا سا کیا کرے، یہ کہہ دیا کرے چلو یار سردی لگ رہی ہے نا، چلو مسجد میں نہیں جاتے، گھر کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، رستے کے اندر کیچڑ ہے، سردی لگ رہی ہے تو موٹر چلا لیتے ہیں، گرم پانی سے وضو کر لیں گے، چلو یہیں پر پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پر پڑھنا جب شروع کر دیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی مسجد کے اندر آنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو یہ شیطان انسان کو کبھی نیکی کے اوپر دیکھ نہیں سکتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بادرو، دوڑو، مقابلہ لگاؤ نیکی کی طرف، یعنی دوڑ لگا کر اپنے آپ کو نیکوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج جو ہے نا ہمارا حساب ہے الٹا، کہ ہم دنیا داری کے اندر تو دوڑ لگاتے ہیں نا بھائی، دنیا داری کے اندر میں بھی، ہم سارے دوڑ لگاتے ہیں کہ یار اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو میرے پاس 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو میرے پاس 20 لاکھ روپے ہونے چاہیے، چلے لاکھوں سے نیچے آتے ہیں، یار اس کے پاس 1000 روپیہ ہے تو میرے پاس 2000 ہونے چاہیے۔ اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے، تو نے اتنے کیوں نہیں جمع کیے، تو جا گولک لے کر آ، اس کے اندر پیسے ڈال اور تیرے زیادہ پیسے جمع ہو جانے چاہیے۔ اور کسی کے پاس گاڑی ہے نا، گاڑی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے اور مہنگی گاڑی لوں۔ جس کے پاس بائک ہے وہ گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کاش میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے میں بھی گاڑی خرید لیتا ہے۔ کسی کے پاس ایک گھر ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے میں دوسرا گھر خرید لیتا۔ ایک پلاٹ خرید لیا تو کہتے ہیں کاش میرے پاس اور پیسے ہوتے میں 10 پلاٹ اور خرید لیتا۔ یہ انسان کا نیچر بن چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنانا چاہتے ہو نا، اس کا طریقہ ہے کہ دنیا داری کے اندر ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو، دنیا داری کے اندر ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو، کہ میرے پاس بائک ہے، میرا وہ دوست ہے کہ اس کے پاس تو سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل ہے، یار فلاں ہمارا رشتہ دار ہے اس کے پاس تو سائیکل ہی نہیں ہے، اور میرے پاس تو پکی چھت ہے، وہ کیسے گزار رہے ہوں گے جو جھوپڑیوں کے اندر گزار رہے ہیں۔ اس وقت بھی کروڑوں آدمی جھوپڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہمارے پاس لباس میسر ہے، گرم لباس میسر ہے، چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے مسلمان اور کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جن کو لباس میسر نہیں ہوگا اور جھوپڑیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو دنیا داری کے معاملے کے اندر اپنے سے کم تر کو جب دیکھو گے تو تمہارے اندر قناعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ تھوڑے کے اوپر راضی ہو جانا، اللہ نے جتنا دیا ہے نا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، بہت بڑے محدث، پہلے محدثین میں، تو بڑے مالدار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کافی عرصہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ رہا،
امیر ترین لوگوں کے ساتھ، بڑے مالدار تھے تو مالدار لوگوں میں رہا۔ تو کہتے ہیں جب تک میں مالدار لوگوں میں رہا نا تو میرے دل کے اندر مجھے راحت نہیں مل رہی تھی، سکون نہیں مل رہا تھا، کہ جب بھی میں کسی کو دیکھتا کہ وہ مجھ سے اس کے کپڑے زیادہ اچھے ہیں، اس کی سواری زیادہ اچھی ہے، اس کی پوشاک زیادہ اچھی ہے، اس کا مکان زیادہ اچھا ہے، تو میں کوڑن کے اندر رہتا کہ کب میں اس سے اچھے کپڑے خریدوں گا، کب میں اس سے اچھا مکان بناؤں گا، کب میں اس سے زیادہ اونچا ہو جاؤں گا، کب میرا بیلنس اس سے بڑھ جائے گا۔ تو کہتے ہیں جب تک میں ان کے ساتھ رہا نا مجھے سکون نہیں ملا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ہم نشینی اختیار کی اپنے سے دنیا داری کے اندر کم تر لوگوں کی، غریب لوگوں کی، جو مجھ سے مالداری کے اندر کم تھے، پھر میں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں جب ان کے ساتھ بیٹھا تو مجھے دل کا سکون مل گیا، اور میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے پاس تو یہ نعمتیں نہیں۔ اس لیے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ تم شکر گزاری اس طرح سے سیکھو گے، اس طرح سے شکر گزاری۔ آج دنیا کے اندر الٹا دستور ہے۔ اور فرمایا کہ اگر نیکی کے اندر دیکھنا تو پھر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ نیکی کے اندر دیکھنا ہے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، پھر اس کے ساتھ دوڑ لگاؤ کہ یار یہ تو اتنا نیک کام کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں صرف، تو ہم دیکھیں کہ کون سا ہم میں سے ایسا ہے جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوگا، یار یہ بزرگ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ چل کر مسجد کے اندر جا رہا ہے، لاٹھی کے سہارے جا رہا ہے، نہیں چل سکتا پھر بھی جا رہا ہے، مجھے کیا تکلیف ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں کیوں نہیں جاتا، میں بھی 5 وقت نماز اس کی طرح پڑھوں گا۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھیں جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس کے ساتھ دوڑ لگانی چاہیے کہ یہ دیکھو یہ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے تو مجھے بھی نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نیکی کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، نیکی کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا اور اس کے ساتھ دوڑ لگانے کی کوشش کرنا۔ حضرات صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک ہوا ہے نا سن 9 ہجری کے اندر، یہ فل گرمی کے موسم کے اندر ہوا ہے، شدید گرمی تھی اور فصلیں بالکل پکی ہوئی تھی۔ آپ کاشتکار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب فصلیں پکی ہوئی ہوتی ہیں نا اس وقت کسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، فصل اترے گی تو میں پیسے دوں گا، سپرے والے کو دینے، کھاد والے کو دینے، پانی والے کو دینے، جتنے بھی مزدور ہیں سب کو دینا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میں فصل اترے گی تو میں سب کچھ دے گا۔ تو مدینہ کے جو صحابہ تھے نا وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفیر عام ہے، سب نے نکلنا ہے، جہاد کے اندر سب نے جانا ہے۔ اب آپ حضرات سوچیں کہ جس کی کھیتی تیار ہو اس کو کہا جائے کہ تو نے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، پکی کھیتی کو یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، تو اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ صحابہ کرام تھے، کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، مال پیش کرو، مال پیش کرو۔ اب صحابہ کرام کوئی کتنا لے کر آ رہے، کوئی کتنا لے کر آ رہے، کوئی کتنا لے کر آ رہے، اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دنوں ان کے پاس مال تھا، تو ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ آج جو ہوں نا میں اتنا مال لے کر جاؤں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میرا نمبر بڑھ جائے گا، کیونکہ ہمیشہ ابو بکر صدیق ہی پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ تو یہ ایک جذبہ تھا نیکی کا کہ میں اتنا مال خرچ کروں، اتنا مال لے کر جاؤں کہ آج مجھے پتہ ہے ان کے پاس مال نہیں ہے، میں اتنا مال لے کر جاؤں گا کہ میرا نمبر آگے لگ جائے گا ان کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے اور جتنا مال تھا نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جتنا مال تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا سارا اکٹھا کیا، جلدی جلدی حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں یہ مال لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ کوئی اگر آپ کو گفٹ دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے بعد دعا دینی چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس نے مال پیش کیا، اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گٹھڑی باندھ کر لا رہے ہیں، گٹھڑی باندھ کر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لیٹ آئے ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ مال سمیٹ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کر آئے ہو،
کتنا لے کر آئے یہ نہیں پوچھا. اللہ کے رسول نے وہاں پر زاویہ تبدیل کیا. فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں وہاں پر اور دل کے اندر کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بازی نہیں لے سکتا. عمر کتنا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. تو یہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ نا نیکی کے کام کے اندر دوڑ لگایا کرتے تھے، مقابلہ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اے امیر المؤمنین یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے بتاؤ یار کیا سودا ہے؟ کہنے لگے ہم سودا اس طرح کرتے ہیں کہ میری جتنی نیکیاں ہیں نا، میری جتنی نیکیاں ہیں آپ وہ ساری کی ساری رکھ لیں اور ہجرت کی رات کی جو نیکیاں ہیں نا وہ آپ مجھے دے دیں. تو ان کی سوچ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ نیکیوں سے شروع ہوتی تھی اور نیکیوں پر ختم ہوتی تھی. فرمایا عرض کی کہ آپ ایسا کریں ہجرت کی رات والی نیکیاں مجھے دے دیں. حالانکہ عمر، آپ کو پتہ کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں تیرا مقام، تیرا محل، تیرا گھر جنت کے اندر دیکھ کر آیا ہوں. تیرے گھر کا دروازہ میں نے دیکھا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ بیت عمر ہے، یہ عمر کا گھر ہے. کیا ضرورت تھی نیکیوں کی طرف دوڑنے کی؟ لیکن کیا ہے کہ نیکی کی اہمیت پتہ تھی، نیکی کی اہمیت پتہ تھی، اس لیے ہر نیکی کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. ہم اگر کوئی چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی بس ہم نے سال میں ایک مرتبہ تہجد پڑھ لی، ہم سے زیادہ کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے جمعہ پڑھ لیا، پورا ہفتہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اب آگے ہم نے نماز پڑھنی نہیں. بھائیو ایسا نہیں ہے. مومن جو ہوتا ہے نا ہر حال کے اندر وہ دوڑ لگاتا ہے، وہ نیکی کی طرف بھاگتا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، غزوہ احد کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. اب اس وقت سواریوں کی بھی کمی ہے، اسلحے کی بھی کمی ہے، افراد کی بھی کمی ہے. ایک طرف 3000 کا لشکر تھا احد میں اور دوسری طرف 700 کا لشکر تھا. اب 3 گنا دشمن زیادہ ہے، طاقت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے، حکومت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے، ہر لحاظ سے وہ زیادہ ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہاتھوں کے اندر کھجور کا خوشہ اٹھائے ہوئے تازی کھجور توڑ کر کھا رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ جہاد کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے مجاہد جہاد کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اگر میں اس کے اندر چلا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں اس کے اندر چلا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس نوجوان نے کھجور ختم کرنے کا انتظار نہیں کیا کہ یہ خوشہ میں کھا لوں، کھجور کھا لوں اس کے بعد لڑائی کروں گا. کہتے اس نے خوشہ وہیں پر پھینکا، تلوار نکالی اور میدان کے اندر گھس گیا اور اتنی دیر لڑتا رہا اور جب دوڑنے لگا کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ اتنی دیر لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ نوجوان وہیں پر شہید ہو گیا. ان لوگوں کو جنت کی اتنی طلب تھی، وہ جنت کی طرف اس طرح دوڑا کرتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے والے اس طرح کے وہ کام کیا کرتے تھے. تو جب انسان کے دل کے اندر نیکی کا خیال آئے اس وقت فوراً نیکی کے خیال پر عمل کر لینا چاہیے، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ نفل کا ہو، چاہے وہ صدقات کا ہو، چاہے وہ حسن سلوک کا ہو. جیسے برسات کا موسم ہے، دل کر رہا ہے یار ہمارے پڑوس کے اندر وہ فلاں غریب رہتا ہے، یار پتہ نہیں اس نے آج آٹا گوندا ہوگا یا نہیں گوندا ہوگا. ہمارے گاؤں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو دہاڑی دار ہیں، ان کی دہاڑی 3-4 دن سے نہیں لگی ہوگی، تو ان کا حق تو بنتا ہے نا بھائی، ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے گھر کے اندر روٹی پکائیں نا، تو جو ساتھ والا گھر ہے نا سب کو نہ دو، اپنے ساتھ والے گھر سے پتہ کرو جس کا تمہیں پتہ ہو کہ یہ غریب ہے، 2-3 روٹیاں اور سالن اس کے گھر کے اندر پہنچا دو.
یہ نیکی کا داعیہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں 50-60 روٹیاں بناؤ اور اس کو چک کے اندر تقسیم کرو، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی کرے، لیکن کم از کم ایک دہاڑی دار کا اگر ہم میں سے صاحب حیثیت لوگ خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو پورے گاؤں کے اندر کوئی بھوکا نہیں مرے گا. پورے گاؤں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر کے اندر آٹا نہیں ہوگا؟ میں جانتا ہوں کئی گھروں کو، آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ دہاڑی کر کے تازہ آٹا لے کر آتے ہیں، تازی چینی لے رہے ہوتے ہیں، تازہ گھی لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر چیز وہ پتی 10-10 روپے کی پتی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور جس کی 3 دن سے دہاڑی نہیں لگی اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا. یہ ہوتا ہے نیکی کا داعیہ، یہ ہوتا ہے نیکی کا خیال دل کے اندر آنا. آپ کے دل کے اندر خیال آ گیا، آپ نے نظریں دوڑا لی، جمعے کے بعد جا کر فوراً اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کچھ نہ بنایا ہو، چاہے کچھ بنایا بھی ہو، کچھ نہ کچھ اپنے گھروں کے اندر جن کو سہولت ہے وہ بنا کر اپنے ارد گرد اس کو پھیلا دیں. تو اس کے اوپر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اسی طرح جب بھی نیکی کا خیال آئے، رات کو اٹھ کر کسی لمحے، رات کو اٹھ گئے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب اٹھتے ہیں، واش روم کے اندر بندہ جاتا ہے تو اس وقت اپنے دل کے اوپر تھوڑا سا پتھر رکھ لے، وضو کر کے 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے، اللہ سے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی دے دے. تو نیکی کے کام کے اندر دوڑ لگانی چاہیے، اور برائی کے کام سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. نہ برائی کی بندہ دعوت دے اور نہ برائی کی طرف خود جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.